اچھی طرح پڑھیں، صفات ثبوتیہ پڑھیں، صفات سلبیہ پڑھیں. ہم نے اس کے بعد عقیدہ عدل پڑھا ہے، اور آج ہم عقیدہ نبوت پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ کو بات میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے کسی دن بھی جو ہے نا اس کے بارے میں امتحان لیا جائے گا اور ٹیسٹ لیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کیا پڑھ چکے ہیں. روزانہ پڑھ کے آیا کریں، کسی دن بھی آپ کا ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے. ہمارا چیپٹر ہے آج پیج نمبر 12. سب کھول لیں پیج نمبر 12. پیج نمبر 12 ہے قرآن کریم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ترجمہ: الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے جسے اللہ نے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نازل فرمایا. اس کتاب میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان پر عمل کر کے ہم دنیا و آخرت میں فلاح یعنی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں، جب بھی یہاں پہ تذکرہ آئے گا فلاح کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی، انسان کامیاب ہوگا. تو یہ ایسا اس میں کامیابی جو ہے نا وہ دنیاوی اور اخروی دونوں کامیابی ہے. قرآن مجید پہ جب ہم بات کریں گے تو قرآن مجید میں صرف دنیاوی کامیابی کی بات نہیں ہوتی کہ ہم اپنی کلاس میں فرسٹ آ گئے، اپنی بہت اچھا کما لیا، بہت اچھی گاڑی آ گئی ہمارے پاس، جو ہم چاہتے تھے ہمارے پاس بہترین وہ آ گیا، رات میں سونے کے لیے بہترین نظام آ گیا. بلکہ آخرت کی کامیابی کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. اور خداوند عالم نے قرآن مجید کیوں نازل کیا؟ تاکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کی ہدایت کا سامان ہو سکے، ان کے لیے ان کی ہدایت ہو سکے. یہ نہیں ہے کہ صرف یہ خاص وقت کے لیے نازل کیا گیا قرآن مجید، جیسے اس سے پہلے کی کتابیں نازل ہوئی اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ کتاب جو ہے نا وہ پھر منسوخ ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. بلکہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین اسلام کامل ہو گیا، اور مولا علی علیہ السلام بھی جب انہوں نے ولایت کے اعلان کیا دین کامل ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی اور نیا دین نہیں آئے گا. اسی طرح قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی. اب کوئی شخص آئے اور وہ اپنی کتاب لے کے آئے اور بولے کہ یہ میری جو ہے نا مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوئی ہے، تو وہ جھوٹا ہے. آگے دیکھیں، پورا قرآن لوح محفوظ سے قلب پیغمبر پر شب قدر میں نازل ہوا، جبکہ عام انسانوں تک 23 سال کی مدت میں پہنچا. دیکھیں، لوح محفوظ اس طرح سمجھ لیں کہ خداوند عالم کے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کے جو ہے نا تقدیر لکھی ہوئی ہے، اس میں سب کچھ قرآن مجید اس میں پورا کا پورا موجود ہے. جب ہم کہتے ہیں نا قرآن مجید شب قدر، ابھی آپ آئیں انشاءاللہ عمال بھی کریں گے، تو شب قدر کیا ہے وہ پورا ہم سورہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. پھر اس کے بعد وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. شب قدر کیوں افضل ہے؟ کہ اس میں پورا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر نازل ہوا، جبکہ عام انسانوں کے لیے مختلف اوقات میں آیا. 23 سال لگے اس پورے قرآن کو نازل ہونے میں. 23 سال کیسے لگے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کون سی آئی تھی؟ کب آئی تھی؟ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں 40 سال کی عمر میں آپ 27 رجب المرجب کو آپ جو ہے نا وہ عبادت کر رہے تھے، تو ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تھے اور وہ پہلی وحی لے کے آئے تھے. اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. 40 سال رسول خدا کی عمر مبارک تھی، اس وقت پہلی وحی نازل ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رحلت ہے وہ 63 ایئرز میں ہوئی ہے، یعنی آپ 63 سال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جہان سے دوسرے جہان میں بلا لیا، آپ کی رحلت ہو گئی. تو کل 23 سال لگے رسول پورا قرآن عام لوگوں کے لیے نازل ہونے میں، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ شب قدر میں نازل ہو گیا تھا، جیسا کہ ہمیں قرآن مجید خود بتاتا ہے. قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت علی علیہ السلام نے جمع کیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم قرآن جمع کرو. لیکن جب قرآن آتا تھا تو ہر وقت تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے اب ہوتا ہے کتاب اور کاپی لیے بیٹھے ہوئے اور اس کو جو ہے نا فوراً لکھنا شروع کریں گے. یہ ایسا تو نہیں ہوتا تھا.
بلکہ کیا ہوتا تھا کہ کبھی کسی نے جو ہے نا پتے پہ لکھ لیا, کبھی کسی کپڑے پہ لکھ لیا, کبھی کوئی آیت نازل ہوئی کہیں پر لکھ لیا گیا. تو اس مختلف جو ہے نا حصوں میں قرآن مجید موجود تھا, مختلف جگہوں پہ قرآن مجید موجود تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ یا علی آپ قرآن جمع کیجئے. تو مولا علی علیہ السلام نے قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جمع کیا. یہ کتاب ہر طرح کی تحریف یعنی کمی بیشی سے پاک ہے, اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. دیکھیے جو اس سے پہلے کتب آئیں, آپ جو ہے نا وہ انجیل اٹھا کے دیکھیے, اس میں کیا ہوگا کہ تحریفات ہو گئی, لوگوں نے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں نکال دی اور کچھ چیزیں ایڈ کر دیں. اس میں جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ قرآن مجید کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ بعض آیات اس میں سے نکال دی جائیں یا اس میں کوشش کی جائے کہ تحریف کی جائے, لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ خداوند عالم نے لیا ہے. خداوند عالم نے کیسے لیا ہے؟ خداوند عالم قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتا ہے اِنَّا نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم نے ہی بے شک اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت کس طرح کرنے والے ہیں؟ حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی کوئی توہین نہیں کر سکتا, بلکہ اس کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی ایڈیشن اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا, اس کے کوئی چیزیں آیتیں کوئی اپنی مرضی سے نکال نہیں سکتا. یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ جو کلام پاک ہے یہ مکمل ہے, اس میں جو ہے نا وہ نہ کوئی چیز کمی ہوئی بھی ہے نہ زیادتی ہوئی بھی ہے. البتہ جس طرح مولا علی علیہ السلام نے اس کو 30 کے بجائے 40 پاروں میں تقسیم کیا تھا, وہ 40 پاروں میں تقسیم نہیں ہے, لیکن قرآن مجید پورا ہے. قرآن مجید میں کوئی کمی یا بیشی نہیں ہوئی ہے. یہ جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے اس میں کسی بھی قسم کی نہ کمی ہوئی ہے نہ بیشی ہوئی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم اس کی خود حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے جس کا جواب آج تک کوئی نہیں لا سکا. یہ ہر دور کا قرآن مجید کا چیلنج ہے, ہر دور میں قرآن مجید کا چیلنج ہے. دیکھیں جب بھی کوئی نبی آتا تھا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا تھا. معجزہ کیسے ہوتا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے عصا دیا تھا. وہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب جو ہے نا وہ مختلف لوگ آئے, فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بچا کے لے کے جا رہے تھے, تو ایسے میں آگے کیا ہوا, آگے دریا آ گیا. اب دریا جب آیا تو پیچھے دیکھا کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے کہ جو ہمیں قتل کر دے گا, آگے ہم جائیں گے تو آگے دریا ہے, دریا میں ڈوب کر مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے موسیٰ اس پر جو نا وہ جو دریا اس پر اپنا پانی اس پر عصا مارو. عصا مارا تو دیکھا 12 راستے پانی نے راستہ دیا اور 12 راستے بن گئے اس میں سے. تو یہ معجزہ تھا. اس طرح جہاں بھی ضرورت ہوتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے بعض جو ہے نا وہ ان کو بلایا گیا جادوگروں کو بلایا گیا اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنی اپنی رسیاں پھینکی اور کہا کہ یہ جو ہے نا وہ سب کے سب وہ سانپ بن گئی. تو سانپ بنی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام وحی کی کہ تم بھی اپنا عصا پھینک دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا, انہوں نے پھینک دیا, وہ بہت بڑا سا اژدہا بن گیا. اور اژدہا بننے کے بعد جتنے جو سانپ تھے نا چھوٹے چھوٹے رسیاں بنا کے انہوں نے جادو کیا ہوا تھا جادوگروں نے, ان سب کو کھا گیا. وہ جو ہے نا جادوگر تھے وہ پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ہم تو جو ہے نا جادو کر رہے تھے لیکن یہ کوئی معجزہ ہے. تو معجزہ کس لیے نازل ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حقانیت کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہی نبی اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا معجزہ تھا؟ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے. کیا فرماتے تھے قم بإذن اللہ, یعنی اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. اور وہ کوئی جو بھی مردہ ہوتا تھا جس کا انتقال ہو چکا ہوتا تھا وہ کھڑا ہو جاتا تھا. یہ جو نا وہ اعجاز کس کا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ کیا ان کے پاس ایسا ہے؟ نہیں ہے. کیا وہ اس طرح گویا کہ کر سکتے ہیں؟ البتہ اس سے گاڑی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار انبیاء ہیں, تمام جو انبیاء نے کام کیا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکتے ہیں, لیکن الگ الگ معجزہ خداوند عالم نے عطا کیا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اس طرح کرتے تھے؟ اس طرح وہ کرتے نہیں تھے. گو کے قادر تھے, ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ قادر تھے لیکن کرتے نہیں تھے. ان کا معجزہ کیا تھا؟ ان کا معجزہ قرآن مجید تھا کہ قرآن مجید ایسی چیز ہے, ایسی کتاب ہے کہ قرآن نے کھلا چیلنج کیا ہے کہ قیامت تک جو اس کا جواب لا سکتا ہے اس طرح کی کتاب لا سکتا ہے, لا کے دکھا دے.
آج تک کوئی قرآن مجید کا جواب نہیں لا سکا. یہ معجزہ ہے. کتنے 1400 سال ہو گئے لیکن قرآن مجید کا کوئی بھی جواب نہیں لا سکا ہے, بلکہ قیامت تک کوئی بھی اس کا جواب نہیں لا پائے گا. قرآن مجید, اب قرآن مجید کے موضوعات کیا ہیں, قرآن مجید کے ٹاپکس کیا ہیں. قرآن مجید ایک کتاب ہے, آپ کے پاس بھی بہت ساری کتاب کے مختلف موضوعات ہوتے ہیں, مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں. اب قرآن مجید میں کیا موضوعات ہیں, ان میں ایک ہے بنیادی عقائد کی تشریح اور دلیلیں. ہمارے بنیادی عقائد جو ہم نے عقائد پہلے بھی پڑھے ہیں, اس کے علاوہ فرشتوں پر ایمان, قیامت پر ایمان, توحید پر ایمان, عدل پر ایمان, نبوت پر, امامت پر, قیامت پر, ان سب پر ایمان. اس کی جو ہے نا وہ یہ عقائد بتائے گئے ہیں اور اس کی جو ہے نا تشریح کی گئی ہے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ ایک ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں ہے, اس طرح کی جو ہے نا بہت ساری دلیلیں بھی قرآن مجید نے دی ہیں. دوسرا ٹاپک کیا ہے, دوسرا ٹاپک ہے عبادات کا حکم اور اس کی کچھ وضاحتیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مثال کے طور پہ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, یعنی تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. یہ عبادات کا حکم خداوند عالم دے رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ وضاحتیں بتا رہا ہے کہ کس طرح جو ہے نا زکوٰۃ کیسے واجب ہوگی, یا جو ہے نا وہ نماز ہمیں کون کون سی پڑھنی ہے, یا نماز کے لیے وضو کرنا ہے تو وضو میں کیا چیزیں دھونی ہے, کیا چیزیں جس کا مسح کرنا ہے. تو تھوڑی تھوڑی تشریح بھی کی گئی ہے. گزشتہ امتوں کے نصیحت آموز واقعات, یہ دیکھیں بڑی اہم بات ہے. آپ جو ہم بہت سارے واقعات ہیں, ہم کہانیاں سنتے ہیں, قصے کہانیاں پڑھتے ہیں, آپ لوگوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کے قصے کہانیاں پڑھیں. اس میں قصے بہت سارے موجود ہیں. اس میں جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے بھی ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے بھی ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے بھی ہیں. اس طرح ہر نبی کے بہت سارے قصے موجود ہیں. ٹھیک ہے, اب اس سے صرف ہمیں یہ نہیں ہوگا کہ ہم صرف کہانی جو نا پڑھیں گے یا سن لیں گے, بلکہ ہم اس سے نصیحت بھی حاصل کریں گے. اس سے ہم جو ہے نا وہ اپنی تربیت کا انتظام بھی کریں گے. قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں, خداوند عالم نے یہ بتایا کہ کون سی قوم عروج پہ پہنچی اور کون سی قوم زوال پذیر ہو گئی, کون سی قوم اوپر چلی گئی, کون سی قوم نیچے چلی گئی. اچھا, جو اوپر گئی یا نیچے گئی وہ اس نے کون سے گناہ کیے تھے, یا کون سے اچھے کام کیے تھے جن کی وجہ سے اوپر چلی گئی, اور کون سے برے کام کیے تھے جس کی وجہ سے وہ زوال پذیر ہو گئی, جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا نیچے آ گئی. تو یہ جو اقوام ہے, یہ جو کیا کہتے ہیں واقعات ہیں, یہ بھی ہمیں کہاں ملتے ہیں, قرآن مجید میں ملتے ہیں. اچھا, یہ واقعات کیوں بیان کیے گئے, یہ واقعات اس لیے بیان کیے گئے کہ ہم اس سے جو ہے نا عبرت حاصل کریں. ہم وہ کام جو پچھلی امتوں نے کیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئی, یا ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا, تو وہ کام ہم نہ کریں. اور وہ کام کہ جن کی وجہ سے قوموں کو عروج ملا, وہ کام ہم ان سے سیکھیں اور وہ ہم بھی کریں. اسلامی نظام زندگی کے اصول و قواعد, دیکھیں جو نظام زندگی ہے یہ ہمارے مغرب نے بھی جو ہے نا وہ ہمیں دیا ہے. مغرب نے بھی بتایا کہ نظام زندگی کیا ہے, اور اسی طرح جو ہے نا وہ ایک نظام زندگی ہمارا قرآن نے بھی بتایا ہے. تو قرآن مجید نے ہمیں نظام زندگی کے بارے میں بتایا کہ اس کے اصول اور قواعد کیا ہوں گے. قرآن کو پڑھنے بلکہ لکھنے کا ثواب بھی ہے, کبھی ثواب ہے. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے مثال کے طور پر آپ قرآن کو صرف دیکھیں گے تو اس کو دیکھنے کا ثواب نہیں ہے, بلکہ قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے, اس کو لکھنے کا بھی ثواب ہے. لیکن ضروری ہے کہ صحیح طریقے سے اور سمجھ کے پڑھا جائے. صحیح پڑھنے کے طریقے کو علم تجوید کہتے ہیں. قرآن مجید آپ نے دیکھا یا آپ نے لکھا, اس کا آپ کو ثواب ملے گا, لیکن کیا ضروری ہے کہ آپ اس کو صحیح سے سمجھ کے پھر پڑھیں. اب اس صحیح سے سمجھ کے پڑھنا ہے, اس کو ہم علم تجوید کہتے ہیں. یعنی کیا مراد ہے, ہم اردو میں بہت سارے زے اور زال اور زاد اور اسی طرح جو ہے نا وہ ہے اور دو چشمی ہیں اور وہ حلوائی والا ہے, ان میں کوئی فرق نہیں کرتے, بلکہ لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا. عربی میں دو چشمی ہے جو ہے نا وہ الگ انداز سے پڑھا جائے گا, دو اور حلوائی والا ہے الگ انداز سے پڑھا جائے گا. اسی طرح دال, زے, واد, یہ سب الگ الگ انداز سے پڑھا جائے گا. زوئیں ہم زوئیں کہتے ہیں اردو میں, وہ لوگ کہتے ہیں زوا. تو اس طرح عربی میں الگ انداز سے پڑھا جائے گا. اس کو علم تجوید کہتے ہیں. ہمیں ضروری ہے کہ یہ علم تجوید ہم سیکھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں. قرآن کو یاد کرنا یعنی حفظ, قرآن کریم کی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کے ساتھ نام لکھا ہوتا ہے حافظ فلاں, حافظ فلاں. آج کل مولانا ایک بہت زیادہ مشہور ہے, مولانا حافظ محمد حیدر نقوی. تو وہ کیا ہے, انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے.
جو قرآن حفظ کرتا ہے نا اس کا دماغ بہت تیز چلنے لگتا ہے، اس کا دماغ میں خداوند عالم خاص طاقت دیتا ہے، خاص قوت دیتا ہے خدا جو قرآن پڑھتا ہے اور یاد کرتا ہے، جو حفظ کر لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید جو اگر حفظ کر سکتے ہیں وہ حفظ کرنے کی طرف جائیں اور قرآن مجید پورا کا پورا یاد کریں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، کہ بہت سارے حافظ پہلے سے قرآن مجید کے موجود ہیں، کہ اگر کوئی چیز کمی زیادتی کریں گے تو کہیں گے نہیں اس قرآن میں یہ چیز کمی ہے اور یہ چیز زیادتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کو مثال کے طور پر قرآن پورا حفظ ہے، اب آپ کے سامنے کوئی دشمن آتا ہے، وہ آپ کو قرآن مجید دیتا ہے جس میں قرآن میں کچھ آیات غائب کی ہوئی ہیں یا کچھ اضافہ کیا ہوا ہے، آپ دیکھتے کہیں گے بھائی یہ قرآن صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں کچھ آیات زیادہ ہوئی ہیں یا کچھ آیات کم ہوئی ہوئی ہیں۔ بہرحال قرآن مجید کے جو حفظ کرنے کے اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور ہمیں حفظ کرنا چاہیے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے اس پیغام کو کے مطابق اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی استوار کر سکیں۔ دیکھیں ہمیں عربی میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا، عربی میں پڑھنے کا ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اگر کوئی کہے کہ عربی میں پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا یا قرآن کو دیکھنے کا ثواب نہیں ہے، قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، قرآن کو عربی میں پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن قرآن اصل میں ہماری ہدایت کب کرے گی؟ اس وقت ہدایت کرے گی جب ہمارے بات قرآن سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ جب ہم تک ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن مجید کیا ہے تو کیا ہوا، قرآن ہماری ہدایت نہیں کر سکتا۔ اب جب تک آپ کو میں یہاں پر بیٹھا ہوں میں کسی ایسی زبان میں آپ کو پڑھانا شروع کر دوں جو آپ کو نہیں آتی ہو تو آپ بیٹھے رہیں گے، آپ کہیں بیٹھے ہوئے جو ہے نا آپ کو ممکن ہے کہ آپ کو نیند آنے لگے گا، سر پتہ نہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، میں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ آپ بیٹھے رہیں گے کہ آپ کو جو ہے نا کلاس لینی ہے، لیکن آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سمجھ میں کب آئے گا کہ جب آپ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، یا جن کو اگر عربی آتی ہو تو کیا بات ہے، وہ تو بہت ہی کمال کے لوگ ہوں گے نا۔ تو عربی نہیں آتی تو ہمیں ترجمہ اور تفسیر بھی ساتھ میں پڑھنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں عربی نہیں پڑھنی چاہیے، عربی اپنی جگہ پڑھنی چاہیے، لیکن ترجمہ اور تفسیر اس لیے پڑھنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے بات کروں، مولا کیا کہہ رہے ہیں، مولا کہتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ خداوند عالم ہم سے باتیں کرے؟ ہم سب یہی چاہیں گے، سب چاہیں گے۔ تو کیا ہمیں خداوند عالم کی بات کب سمجھ میں آئے گی؟ جب ہم ترجمہ اور تفسیر بھی ساتھ میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک تھوڑا سا ٹائم موجود ہے تو ہم اگلا چیپٹر عقیدہ امامت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ عقیدہ امامت، اچھا اب میں ابھی دوبارہ آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ سب کے سب یہاں پر موجود ہیں۔ دیکھیے جو سوالات ہو نا وہ جب گروپ اوپن کیا جائے گا تو سوالات گروپ پہ کر لیا کریں۔ اگر ابھی موقع ملا تو ہم سوالات کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آن کریں گے، لیکن اگر موقع نہیں ملا تو پھر آپ سوالات جب گروپ اوپن کیا جائے گا اس وقت سوالات کریں، تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کو وہاں پر گروپ پہ جوابات دے دیے جائیں گے۔ عقیدہ امامت، یوم ندعو کل اناس بے امامہم، یعنی اس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، یا اس دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ نبوت کے سلسلے کے خاتمے، اب جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت اختتام پذیر ہو گئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نبوت کا اختتام ہو گیا، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو اب نبوت کے سلسلے کے بعد کیا کریں؟ اب ہمارے پاس اگر نبوت آج سے 1400 سال پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے تو ہم نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، اب ہم جدید مسائل کے لیے کیا کریں گے؟ یا ہم اس کے بعد جب 1400 سال گزر گئے ہیں تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا تو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہونا چاہیے نا، کہ جس سے جو ہے نا وہ ہم اپنے جس کے پاس جا کے اپنی مشکلات حل کر سکیں، ہونا چاہیے۔ تو اب کیا اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ یہ اس کے لیے طریقہ ہوگا، دیکھیے نبوت کے سلسلے کے خاتمے کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، کوئی اور نیا دین نہیں آئے گا، اب کیا ہے؟ اب دین کی حفاظت کرنی ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے کیا ہوگا؟ سلسلہ امامت کو شروع کیا گیا۔ امام زمین پر اللہ کی حجت ہے، امام زمین پر اللہ کی حجت ہے، اور کون ہے؟ اور پیغمبر کے جانشین ہوتے ہیں۔ جو بھی امام ہوگا وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص نمائندہ ہے،
اور کس کا جانشین ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس سے کیا مراد ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین، یعنی آپ نے جو دین پہنچا دیا ہے اس کی آپ کی بات حفاظت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ امام کریں گے. ان کا انتخاب ہم خود نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کے حکم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر میں حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کا اعلان کیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. دیکھیے کیا ہوا، کیا ہم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب امامت کا سلسلہ شروع ہوگا، تو کیا ہم امام اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی سے امام نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، ہم اپنی مرضی سے، چونکہ ہماری عقل محدود ہے نا، ہمارا علم محدود ہے، تو ہم اپنی مرضی سے کیسے جو ہے نا وہ ہم بنا سکتے ہیں؟ ہمیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جب بھی ہم یہ جب ہمیں مشکلات ہوں تو ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھیں. رسول خدا نے کیا کیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع سے واپس تشریف لا رہے ہیں، یعنی آخری جو حج کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کے بعد وہاں سے واپس تشریف لا رہے ہیں، حجت الوداع جسے کہتے ہیں. آپ غدیر خم کے مقام پر پہنچے، اس دوران جو ہے نا قرآن مجید کی خداوند عالم کی جانب سے آیتیں آ رہی تھی. اس چیپٹر کو آپ 8 کلاس میں انشاءاللہ بہت تفصیلی پڑھیں گے. آیتیں آ رہی تھی، ایک آئی جسے کہتے ہیں آیہ بلغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یعنی اے رسول پہنچا دیجئے اپنے رب کی جانب سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. کتنا سخت جملہ ہے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہم تک پہنچایا، آپ نے اپنے اصحاب سے جہاد کرایا، آپ نے جو نا دین کی خاطر پتھر کھائے، آپ نے ہجرت کی، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، آپ پر مظالم کیے گئے، لیکن آپ ڈٹے رہے اور اللہ کا دین پہنچاتے رہے. اگر وہ کام نہیں کیا تو گویا کہ یہ سب جتنی بھی زحمتیں یہ سب آپ نے انجام نہیں دی ہیں. وہ کون سا کام ہے؟ وہ کام ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مولا علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت کا اعلان. پھر جب مولا علی علیہ السلام جب رسول خدا غدیر خم کے مقام پر پہنچے